أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. ناظرین، اللطیف ٹی وی چینل کے جانب سے پروگرام ملاقات میں آج کی ملاقات ہم اس شخصیت سے کر رہے ہیں کہ جس نے ایک ڈیڑھ سال میں انہونی کو ہونی کر دیا. اور بہت بڑا کارنامہ ہے. طب انبیاء اور معصوم سے متعلق آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، ویڈیو پہ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، مگر آج اس پروجیکٹ کے خالق اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے والی شخصیت قبلہ سائیں حضرت علامہ سائیں سید ارباب علی شاہ موسوی، جن کی کاوشوں سے آج طب انبیاء اور معصومین برے صغیر تک پھیل گیا ہے، اور اس کی جگہ جگہ مریض جو ہیں سائیں سے ملاقات کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل سے اس محرم کے بعد سائیں کا جو پاکستان کا ٹور ہوا ہے تو حیدرآباد کے بعد ہمارا نمبر آیا ہے، یعنی مٹیاری میں اس وقت سائیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم سائیں کی کاوشوں اور کوششوں کو سلام کرتے ہیں اور داد دیتے ہیں کہ انہوں نے طب انبیاء کو اتنے تھوڑے سے عرصے میں پورے پاکستان میں اس طرح پھیلایا ہے کہ اب لوگوں کو ان ادویات سے چھٹکارے کے لیے ان طب نبوی اور معصومین کی ادویات کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. سائیں کی باتیں قیمتی ہیں کہ کس طرح سائیں نے اس فیلڈ میں اپنے پاؤں جمائے ہیں اور کیا کیا مشکلات اب کے ان کو نظر آ رہی ہیں اور کیا کیا کامیابیاں ان کو نصیب ہوئی ہیں اور کتنے مریض شفا پا چکے ہیں اور کون سی ادویات خصوصی طرح پاکستان میں یا باہر میں کن کن امراض کے لیے ان کی مقبول ہوئی ہیں، اور تاکہ آپ ہماری ان ادویات کے متعلق سائیں کے جو شفا ہو چکی ہے جن مریضوں کی ان کے بھی بیانات سنیں، ادویات کے نام بھی پڑھیں، اور جہاں جہاں برانچیں ہیں ان کے ایڈریسز، ان کے نام، ان کے فون اور پتے بھی معلوم کریں. اس کے بعد پورے پاکستان میں یہ طب انبیاء اور معصومین آپ کو ہر جگہ ملے گی، اور جب سائیں کا گزر ان شہروں سے ہوتا ہے ان کا ٹائم ٹیبل باقاعدگی سے چھپتا ہے. آپ اگر ان کو دکھانا چاہیں تو فریلی وہ کیمپ کرتے ہیں، اس میں جا کر آپ اپنے آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، ادویات کا مشورہ بھی لے سکتے ہیں. باقی باتیں ہوتی رہیں گی. آئیے ہم پہلے سائیں سے بات کرتے ہیں. سائیں السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے دفتر میں آنے کا، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا، ہمارے ناظرین سے ملاقات کرنے کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ ابتدا میں آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بھائیوں کو اس طب انبیاء اور معصومین میں آنے کی وجہ اور حادثہ یہ کس طرح رونما ہوا کہ آپ یہ وہ چیز ایک ڈیڑھ سال میں اس حد تک کر پایا ہے کہ پورے پاکستان میں اس کی مقبولیت عروج پر آئے. جی سائیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے ابتدا آپ نے کیسے کی اور اس میں کیا کیا آپ کو جذبہ اور مشکلات سامنا؟ جی ضرور قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ قبلہ آپ نے 2-4 سوالات ہم سے کیے کہ آپ اس میں انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے طب اہل بیت میں قدم رکھا، کہ اس کا تو سب سے بہت پہلے سمپل آنسر میں یہ دوں کہ چونکہ میری بیسیکلی جو ایجوکیشن ہے، میں نے خود کراچی یونیورسٹی سے BS فزیولوجی کیا. BS فزیولوجی کرنا یعنی کہ فزیولوجی خود اسٹڈی اباؤٹ ہیومن باڈی. تو جب میں انسان کے بارے میں علم رکھتا تھا، ماسٹر فزیولوجی کیا، تو پھر میرے اندر ویسے ہی ایک کریز تھا کہ میں انسان کے بارے میں سمجھوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کی ایک مشینری کو دنیا میں بھیجا، تو اللہ رب العزت فخریہ انداز میں کہنے لگا، حالانکہ اللہ کو فخر ججتا ہے، مگر اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں بنا ڈالی، چاند سورج ستارے بنا ڈالے، مگر کبھی فخر نہ کیا. مگر جیسے ہی ایک حضرت انسان کو بنایا تو فوراً اللہ قرآن مجید میں فخریہ انداز میں کہہ اٹھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں تو وہ ہوں کہ جس نے ایک انسان کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا کیا. اب جب میں اس آیت کو پڑھتا تھا یا سنتا تھا
تو میرے اندر کریز پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کو بھی انسان کو بنانے کے بعد فخری انداز میں یہ کہنا پڑ گیا. تو جب میں نے فزیولوجی میں اسٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ 16 آرگنز باڈی کے اندر سسٹمز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے دوسرا سسٹم کام کر رہا ہے, جیسا کہ کارڈیو ویسکولر سسٹم, آپ کا لمفیٹک سسٹم, آپ کا یورینری سسٹم, آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم, اس طرح سے 16 سسٹم ہیں کہ جو کہ انسان کی باڈی میں کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. تو جب یہ کریز تو مجھے آلریڈی تھا, مگر قدرت کا کچھ ایسا ہونا ہوا کہ میں یہاں کی تعلیم کو چھوڑ کے ایران چلا گیا, یہاں پر کمپلیٹ کی, بالآخر بعد میں ایران گیا. تو ایران میں میری ہمارے محسن قبلہ مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو آغا صاحب کو جب پتہ چلا کہ میں BS فزیولوجسٹ ہوں, تو پھر آغا صاحب نے ہمیں کہا کہ چونکہ آغا صاحب کا سابقہ حدوداً تقریباً 20 سال پرانا اس طب کے اندر رہا, تو پھر آغا صاحب کو بھی کریز پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مدرسے کے پرنسپل بھی بن جائیں اور ساتھ میں اس طب انبیاء و اہل بیت کو, اس سارے مشن کو آگے لے چلیں. اب جو کچھ بھی میں کام کر رہا ہوں, جو بھی میرا کریز ہے, وہ کام میرا ہے, مگر اس کی فکر, اس کی سوچ, اس کے پیچھے کام کرنے والا جو کردار ہے وہ ہمارے محسن ملت قبلہ جان علی شاہ کاظمی